تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ایک مرتبہ پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو ہی نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جیتے جی جنت کا اس کا مقام دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے، درود پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر خوب درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ الرحمن کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہوں گے جن سے ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے محترم مظفر بھائی، ماشاءاللہ ان کی آپ زیارت کر رہے ہیں، خوش آمدید کہوں گا مظفر بھائی کو، اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سے کریں گے۔ اور مظفر بھائی کے ساتھ ہمارے ایک اور بڑے پیارے مولانا علی شیر مدنی صاحب بھی ہیں۔ علی شیر بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ماشاءاللہ آج آپ پھر تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا یہ وقت دینا قبول فرمائے، اور بڑے پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشوں کو پوری کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے محترم شعیب بھائی بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، جلوہ فرما ہے۔ شعیب بھائی سے آپ فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں، ہمارا جو نمبر اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ آج چونکہ سنڈے ہے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں پر ہوتی ہیں، چھٹیاں گزار رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنا یہ چھٹی والا جو وقت ہے اس کام کے اندر گزاریں، اس کام کے اندر گزاریں گے۔ آپ دیکھیں گے شعیب بھائی ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے مدرس ہیں، ان کی بھی چھٹی ہے آج، تو چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں یہ نعت خوانی کے لیے آ گئے۔ یہ چھٹی کا اچھا استعمال ہے، چاہتے تو گھر پہ سو جاتے، جیسے لوگ سوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے سونے میں، چھٹی والے دن سونا بھی چاہیے، لیکن بات یہ چل رہی کہ جتنا ہو سکے چھٹی والے دن کو بھی اگر اللہ پاک کے ذکر میں، اچھے کاموں کے اندر، اور اچھی باتیں سننے میں، دینی باتیں سننے میں، اور ایسے پیارے پیارے پروگرام دیکھنے میں گزاریں گے انشاءاللہ، تو علم دین بھی آپ کو حاصل ہوتا رہے گا اور آپ کا وقت بھی اچھے انداز سے گزر جائے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، پروگرام سٹارٹ ہی ہمارا ہوا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہمارے اگر اس وقت یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کی جو ہماری لائیو لنک ہے اس کو اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں اور پہچاننے والوں تک آپ بھیجیے، تاکہ جتنے زیادہ لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ علم دین کا خزانہ سب حاصل کر سکیں گے۔ ہمارے پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم تلاوت قرآن کریم کو سب سے پہلے شامل کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق
إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن کریم الحمدللہ ہم نے کرنے کی اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ کریم ہمیں اس پیارے سے کلام اللہ کی اپنے پیارے کلام کی برکت نصیب فرمائے. آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد پروگرام میں ایک کلام شامل کریں گے، اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا بہت اہم ہے. آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے اور کوئی چیز مس نہ ہو، خاص خیال رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے پروگرام کو آپ شیئر کیجیے، انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے. یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے. سر جھکائے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا
کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، میں کروں فرما کرم، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے۔ سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ اور میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، تجھ سے مانگو یا خدا، تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے، تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے۔ الروب قبلہ میں کھڑے ہو کر پیوں زمزم کے جام، روب قبلہ میں کھڑے ہو کر پیوں زمزم کے جام، یہ شرف بھی کر عطا، یہ شرف بھی کر عطا کل اولیاء کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ اب مدینے کی زیارت کی اجازت کر عطا، اب مدینے کی زیارت کی اجازت کر عطا، یا الہی چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی یا الہی کر عطا، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب،
بغیر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بغیر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی التجائے قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ ویسے ہی موسم حج ہے اور عازمین حج ماشاءاللہ رواں دواں ہے اس مبارک دربار کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس در پاک کی با ادب باذوق حاضری عطا فرمائے، اور دعائیں بھی کرتے رہا کریں، اپنی دعاؤں کے اندر بھی اس چیز کو شامل کریں آپ کہ اللہ پاک مجھے مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے۔ یہ جو دعائیں ہیں نا، سبحان اللہ، دعائیں بھی کام کر جاتی ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اگرچہ اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں اتنے کہ ہم حج کے لیے جا سکیں، اور یقیناً اس وقت ہندوستان سے جو حاجی جا رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ان کو اماؤنٹ بھی یقیناً پے کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہر بندہ اتنے اسباب پائے اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ الحمدللہ جب وہاں سے سنی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلانا چاہتے ہیں تو آنن فانن اسباب بنتے ہم نے دیکھا ہے۔ الحمدللہ انتظامات کیسے ہو جاتے ہیں، کیسے بندہ چلا جاتا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنے جلدی مدینہ پاک چلا جاؤں گا، پیسہ نہیں ہے، کچھ اس طرح کی دیگر اسباب آسانیاں نہیں ہیں، الحمدللہ اسباب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں استغاثے التجائے پیش کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور بلاوا وہاں سے آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حاضری با ادب با ذوق شوق و محبت کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے۔ ایف جی انشاء کی ناظرین، مزید بھی آپ ہمارے نعت خواں سے کلام سننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، 8286252626۔ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ پر اپنی وائس بھیج دیجئے جو آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر بھی اس وقت الحمدللہ لائیو ہم دیکھے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے یہ کلام سنا دیجئے، انشاءاللہ آپ کے اس فرمائشی کلام کو بھی اپنے اس پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا بڑا پیارا، عشق و محبت بھرا ہے، اور وہ ہے پیر کامل۔ کامل پیر، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے، یہ اس کا کیا ثبوت ہے۔ کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بھی ہوتا ہو کہ یہ پیری مریدی کہاں سے ثابت ہے، کیوں کرتے ہیں، چونکہ اس دور میں جہاں پر ہم جی رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال بھی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو صحیح اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، جس وجہ سے پیری اور مریدی کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لوگوں نے اس کے اندر خرابیاں ڈالنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا شروع کیا۔ پیری مریدی کو ایک دھندا کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، اور یہ سمجھ لیا کہ جناب پیر ہوں تو اب دیگر احکام پر عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ مرید نے سمجھ لیا کہ پیر صاحب مل گئے تو اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر عبادت کی حاجت کیا، پیر صاحب کا دامن ہاتھ میں ہے، سیدھے جنت میں جانا ہے، اور کوئی دیگر جو ہے نا اعمال اور فرض و واجب ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے غلط چیز استعمال کر لی ہے۔ تو کیا پیر کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد دیگر عبادات ہم پر فرض نہیں رہتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پیری اگر مریدی اگر شریعت کے موافق کی جائے، شریعت کے مطابق کی جائے، اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پیر اختیار کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کسی کو ہم اپنا پیر بنائیں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جائیں گی، اور پیر ہونے کے یعنی پیر اختیار کرنے کے کیا کیا فوائد و ثمرات ہیں، بہت ساری باتیں ملی جلی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ آپ کے کچھ سوالات بھی ہوں، اگر ہم سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، بالکل آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے بڑھوں گا ہمارے علی شیر بھائی کی جانب۔ علی شیر بھائی کیا کہیں گے، یہ جو پیری مریدی ہے اس کو کہا جاتا ہے بیعت،
بھی کہا جاتا ہے نا. تو بیعت کسے کہتے ہیں اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، اور جیسے کہ آپ نے شروع میں وضاحت فرمائی دی کہ پیری مریدی اگر شریعت کے مطابق کی جائے تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں. جی ہاں. تو لفظ بیعت، یہ لفظ ہے بیعت، اس کو بولتے ہیں. پہلے اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، پھر انشاءاللہ شرعی ثبوت کی طرف ہم آئیں گے. بیعت کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کے حساب سے جو ہم لیتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے بک جانا. اچھا. یعنی گویا کہ جب انسان کسی پیر کا مرید ہوتا ہے تو مرید اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. واہ. الحمدللہ. اور اصطلاح شرع و تصوف میں اگر اس کی ہم بات کریں تو اس کی متعدد صورتیں ہی بنتی ہیں، پر میں ایک یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. جی ہاں. بیان کرتے ہیں کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے اور اسے اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے جو تعریف بیان کی ہے آپ آگے بھی کنٹینیو کیجیے گا. ایک کتنی پیاری بات، سبحان اللہ. جو پیری مریدی کا یعنی مقصد جو ہے اس تعریف سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا بیان کیا، دوبارہ ایک مرتبہ ارشاد فرمائیے گا. بیان کر رہے ہیں کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے. واہ جی. پہلا ہی جملہ گناہوں سے توبہ کرنے کا آ رہا ہے. آگے بیان فرما رہے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے اور اسے اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے. سبحان اللہ. یعنی بندہ پیری مرید اختیار کرے گا، اس کا مقصد کتنا پیارا ہے کہ گناہوں سے بچنا. جی. سبحان اللہ. یعنی یہ مقصد ہے کہ گناہوں سے اس کے ذریعے سے بچا جائے گا، اللہ کی معرفت حاصل کی جائے گی، فرائض کی ادائیگی مرید ہونے کے بعد بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ جو پیر کامل ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے نماز کس انداز سے پڑھنی ہے، روزہ کس انداز سے رکھنا ہے، حج کے معاملات کیا ہیں، زکوٰۃ کے معاملات کیا ہیں، دیگر حقوق جو ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ پیر صاحب بتاتے ہیں. تو مقصد جو ہے اس تعریف سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیری اور مریدی کا مقصد فرائض و واجبات کی ادائیگی، گناہوں سے بچنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا. سبحان اللہ. اس میں جو آخر کا جو لفظ بیان کیا وہ کتنا شاندار ہے نا، کہ اسے اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ بنانا. واہ جی. سبحان گویا اللہ. کہ مرید جب کسی پیر کامل سے مرید ہو جاتا ہے، کوئی شخص مرید ہو جاتا ہے تو گویا کہ اپنے پیر کو اللہ پاک کی معرفت کا ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معرفت کا مطلب کیا ہوا؟ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جب شخص کسی پیر کامل کا مرید ہو گیا تو اس کی برکت سے اللہ پاک کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کی پہچان حاصل ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کیسی ہے، اللہ پاک کی شان کیا ہے. الحمدللہ یہ اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور بڑی پیاری بات ہے کہ یہ سنت ہے الحمدللہ. اچھا، اس میں جو ہے نا توبہ کی بھی شرائط پائے جا رہے ہیں کہ توبہ، سچی توبہ کی جو شرطیں ہیں، پہلے تو جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت، پھر جو ہو چکا اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، استغفار کرنا، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا. تو یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ جو ہو چکا ایک گویا مرشد کامل جو ہے احساس دلاتا ہے پرانے گناہوں سے، اس کے سابقہ گناہوں سے توبہ کراتا ہے، اور آئندہ شریعت کی پاسداری یعنی آئندہ گناہ کرنے سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا اس کو عہد کرواتا ہے، اور مطلب اس راہ پر گامزن کرواتا ہے. توبہ، بندہ توبہ پر گامزن ہو جاتا ہے بیعت کی برکت سے. اس کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے امیر اہل سنت ہے کہ جب آپ بیعت کراتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ کراتے ہیں گناہوں سے، بدکاری سے، نماز نہ پڑھنے سے، پردے کی طرف سے، سارے گناہوں کے یکے بعد دیگر ایک جو ہے آپ اس کا توبہ کراتے ہیں، پھر اس کے بعد سرکار غوث پاک کے سلسلے میں اپنے ذریعے سے بیعت فرماتے ہیں. اور بیعت کرنا سنت بھی ہے، اور آج کل کے عرف و عام میں اس کو پیری مریدی کہا جاتا ہے. جو بیعت ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہ تو اس کی تعریف ہو گئی. ہم شرعی ثبوت کی اگر ہم بات کریں تو الحمدللہ قرآن پاک سے ثابت ہے پیری مریدی کرنا. جی ہاں، بیعت کرنے تو خود قرآن پاک سے ثابت ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں، جس کا ترجمہ ہے ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. گویا کہ جماعت در جماعت آئیں گی تو وہ اپنے امام کے ساتھ آ رہی ہوں گی. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک شخص کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، سبحان اللہ، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، سبحان اللہ، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح نیک امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اللہ، یعنی اس میں کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ اگر جیتے جی آپ کا امام اگر صالح نیک شخص نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا امام شیطان ہونا ہے، اور جب کسی شخص کا امام گویا کہ شیطان ہو جائے تو پھر تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے، الحمدللہ۔ اچھا، ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ہی پیاری بات اس میں بیان فرماتے ہیں کہ بیعت بے شک سنت محبوبہ یعنی پسندیدہ سنت ہے۔ امام اجل شیخ الشیوخ شہاب الدین حق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ اکابر کا اس پر عمل بھی ہے، اور اللہ پاک مزید اس کے تعلق سے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر جہاں بیعت کرنے کے تعلق سے بتایا گیا وہاں لفظ بیعت بھی قرآن پاک کے اندر یہ سمجھ لیجیے ان معنوں میں موجود ہے، الحمدللہ۔ مزید اور اس میں ایک اور آیت میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو قرآن پاک کے اندر جو بیعت کر رہے ان کا تذکرہ کیا گیا، الحمدللہ۔ جہاں قرآن پاک سے بیعت کرنا ثابت ہے وہاں حدیث سے بھی ثابت ہے، انشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی بیان کریں گے۔ زبردست۔ یعنی یہ آپ نے جو دلائل ارشاد فرمائے زبردست کہ احادیث کریمہ کے اندر بھی ہوگا، یقیناً ہے بیعت کے ثبوت، اور آیات کریمہ کے اندر جو بیعت کا ذکر ہے جس انداز سے بھی، اور علماء نے اس سے جو مراد لیا ہے وہ بھی آپ نے واضح کیا کہ اس سے مراد جو ہے نا بیعت ہے، ٹھیک ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو علماء نے فرمایا یہاں امام سے مراد جو ہے وہ پیر بھی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام سے مراد جو فقہی امام ہیں وہ بھی مراد لیے گئے ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور امام سے مراد یہاں پر پیر جو کہ طریقت میں ہمارے امام ہوتے ہیں وہ بھی مراد لیے گئے ہیں۔ تو بندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور یہ چیز آپ دیکھیں تو کوئی آج کی نہیں ہے، الحمدللہ سلف صالحین کا طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ ایک بڑی جماعت آپ دیکھیں گے، اور یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور طرز رہا ہے کہ جو بیعت کا سلسلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے چلا، وہ آج بھی چلتا چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں بیعتوں کی، ٹھیک ہے۔ کچھ مختلف چیزوں کے اوپر بیعت لی جاتی تھی اور پھر دھیرے دھیرے یہ مختلف صورتیں اختیار کرتی گئی اور الحمدللہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا۔ تو جو بھی ذکر کیا آپ نے کہ احادیث کریمہ کے اندر بھی ذکر ہے، وہ احادیث کریمہ اگر مظفر بھائی بیان فرمائیں کہ کن احادیث کے اندر بیعت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث مبارکہ میں بھی الحمدللہ بیعت کے متعلق الگ الگ چیزوں کی بیعت جو ہے اس کے تعلق سے ذکر آیا ہے۔ یعنی یہ بیعت کبھی ہوتی تھی تقوی و اطاعت پر، کہ اللہ سے ڈرنے پر بیعت ایک طرح کا سمجھ لیے عہد و پیمان ہے، ایک ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ اس بات پر بیعت کیجئے کہ آپ جو ہے اللہ سے ڈرتے رہیں گے، آپ یہ غلط کام نہیں کریں گے۔ کبھی معصیت سے جو ہے نا بچنے پر جو ہے بیعت ہوتی تھی کہ یہ جو اللہ کا جو حکم ہے، جو شریعت کے جو احکامات ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کبھی لوگوں کی خیر خواہی پر جو ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس طرح سے الگ الگ مواقع پر جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ جیسا ایک کبھی ذکر آیا کہ پیڑ کے نیچے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بیعت لی تھی، تو اسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے وہ جو خوش نصیب صحابہ جو اس میں شامل تھے ان کا مقام جو دوسروں سے جو بلند ہو گیا، بالکل ایسے ہی ایک دم ممتاز ہو گئے وہ صحابہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی بشارت عطا فرمائی کہ یہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسی مطلب مبارک جو ہے، یعنی آج اگر کم علمی کی وجہ سے یا لوگوں کے وسوسوں میں آ کر، سوال جواب میں آ کر اگر عوام الناس جو ہے اس معاملے میں آ جاتی ہے
کہ بھائی یہ نیا طریقہ چل پڑا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، یا جو اگر اس کا انکار کرے بھائی نہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ معاذ اللہ قرآن و حدیث کا انکار ہو جائے گا، لا علمی میں مطلب بندہ جو ہے یہاں تک پہنچ جائے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب عز و جل کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط منوا لیں، کہ اللہ کے لیے اور آپ اپنے لیے کیا آپ شرط جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے رب عز و جل کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے لیے شرط ہے کہ تم اپنی جانوں اور مالوں میں سے جن چیزوں سے باز رہتے ہو اس سے مجھ کو بھی باز رکھنا، یعنی جس طرح اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری حفاظت کرنا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ جب ہم ایسا کر لیں گے تو ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت، سبحان اللہ، جنت ملے گی اگر یہ عہد اس پر قائم رہے اور اس کو پورا کر لیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یہ تو بہت نفع مند جو ہے، بہت فائدہ مند ہے کہ یہ بس اتنی اطاعت کرنا ہے اور ماننا ہے اور اس سے جنت حاصل ہو جائے گی، تو ہم نہ اس بیعت کو توڑیں گے نہ ہی توڑنے کا مطالبہ کریں گے۔ اس پر الحمدللہ قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہ برکت الحمدللہ عز و جل قرآن و حدیث میں وارد ہے، الگ الگ یعنی کوئی نہ کوئی صورت جو ہے بیعت کی ہوتی آئی ہے، پھر الگ الگ بھی بیعتیں ہوئی، پھر امیر المومنین جو ہوتے تھے ان کے ہاتھ سے بیعت ہوتی تھی، وہ سلسلے چلتے تھے، خلافت کی بیعت ہوتی تھی۔ تو اسی طرح پھر بعد میں جو مشائخین کی بیعت، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ تر سلاسل، ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، بقیہ سارے جو سلاسل ہے وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک پہنچتے ہیں۔ پھر آپ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی خرقہ خلافت پہنا ہے، اور اس طرح سے مطلب یہ سلسلے جگہ جگہ جو ہے وہ جاری ہوئے، تو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان والے ان سے فیض حاصل کرتے رہیں گے اور حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، جو کرنے والے ہیں جو صحیح انداز سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ کچھ لوگ اس کا مس یوز بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہوگا، اور ہو رہا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی پوری مملکت اسلامیہ کو اور پورے جو سمجھے کہ اسلامی نظام کو ہی گویا کہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو نا پیری مریدی کے ذریعے سے اپنی جیب بھرنے کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ پیری مریدی کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، کیا کیا برکتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ حاجی ابوبکر صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا فیوریٹ ٹاپک بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو بھائی صاحب کیا کہیں گے پیری مریدی کے فوائد، کیا بیان کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آنے کی سعادت بخشی اور موقع دیا۔ سرکار امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تقریباً 1210 سنیں اس ہجری میں آپ کی ولادت ایران میں ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہے وہ افغانستان میں ہوا۔ تقریباً 200 سے زائد ضخیم کتابیں، بڑی موٹی کتابیں آپ نے لکھی، 25 والیوم پر مشتمل تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہو سکتا، اور ان کا مرید اگر دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہجرت کی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے دروازے میں جا کے جیسی دستک دی، ابھی ایک ہی مرتبہ نوک کیا، دوسری مرتبہ نوک کرے اس سے پہلے دروازہ کھل چکا تھا۔ ابو بکر صدیق کو آدھی رات کو جاگتا ہوا اور ایک ہی دستک پر دروازہ کھولتا ہوا دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رات کے وقت سوئے نہیں تھے؟ فرمایا آقا آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ ہمیں یکایک مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے گا۔ آقا اس رات سے ابو بکر صدیق
کوئی رات سویا ہی نہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی وہ ہجرت والی رات ہو اور میں سوتا رہ جاؤں اور دشمنان خدا آپ کو اذیت دے؟ تو میں اس رات سے اب تک سویا نہیں. اب آگے چلے تو غار ثور کا بڑا حسین واقعہ ہے. راستے میں جا رہے تو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں. آقا علیہ السلام جانتے ہیں, پھر بھی پوچھا اے ابو بکر اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ کہا مجھے خوف ہے کہ دشمن کا حملہ اگر آگے سے ہو تو ابو بکر کا سینہ چھنی ہو جائے, آپ کو اذیت نہ ہو. اسی طریقے سے چاروں طرف سے جو ہے وہ چل رہا ہوں. کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس طرف سے حملہ ہوگا تو میں اس طرف کو چلتا ہوں. اب بدر کے موقع پر جو ہے آقا علیہ السلام کا جو ہے خاص خیمہ بنایا گیا, کیونکہ ظالمین کا یہ ہدف تھا کہ سرکار علیہ السلام کو اگر شہید کر دیں گے تو اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. تو صحابہ اکرام نے مشورہ کیا, ایک خیمہ بنایا چھت نما. اب کہا کہ اس خیمے کی نگہبانی کون کرے گا, اس کی جو ہے حارس بن کر کون کھڑا رہے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی حارس ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے, کس کی مجال ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے, میں پہرا دوں گا. یعنی یہ جانثاری اور مریدی کا یہ عالم. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ, جا کر یہ انگشت پر اللہ عز و جل کا نام نامی اس میں گرامی لکھ کر لاؤ, ہم اس سے مہر لگایا کریں گے. ابو بکر صدیق چلے, جا کر کے جو نقش کرنے والے منقش ان کو جو ہے وہ کہا کہ اس پر نام اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی غیرت کو محبت کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ ہی کا نام لکھا جائے, جبکہ جنت پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. اللہ کا نام اللہ نے اپنے محبوب کے نام سے جدا نہیں کیا. تو یہ دو چیز لکھوا کر جب وہ لائے تو ابو بکر صدیق نے جب وہ مہر والی انگوٹی پیش کی تو اس میں اللہ محمد اور ابو بکر بھی لکھا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو بکر تم نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام جدا ہو. کہا وہ تو ٹھیک ہے, آپ کا نام بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. اب یہ گفتگو جاری تھی کہ جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار غار نے ابو بکر نے جو ہے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام جدا ہو اللہ کے نام کے ساتھ, تو اللہ پاک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ رسول کے نام سے صدیق اکبر کا نام جدا ہو, تو اللہ کے حکم سے میں نے ابو بکر کا نام اس مہر والی جو ہے انگوٹی میں لکھوایا. سبحان اللہ. یہ آپ نے جو فرمایا نا کہ فوائد کیا ہیں, یہ فوائد اس کے بیعت کے فوائد کیا ہیں, تو سیدنا فخر الدین رازی جو 200 سے زائد ضخیم کتابیں لکھنے والے اور 25 سے زیادہ والیوم پر جو ہے تفسیر رازی لکھنے والے, ان کے سکرات کا وقت جب آیا تو شیطان آ گیا. ہر ایک کے پاس آتا ہے, وسوسے دیتا ہے. تو کہا کہ اللہ ایک ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے تفسیر کے مفسر اور بہت بڑے عالم دین, وقت کے امام, انہوں نے دلیل پیش کی. شیطان چونکہ معلم الملکوت رہ چکا ہے تو اس نے اس اپنے علم کی وجہ سے دلیل کو رد کی. 1 2 3 کرتے کرتے 360 یا 365 دلیلیں آپ نے دی. ہر ایک دلیل کو وہ کاٹتا رہا. اب آپ کے پاس سکرات کا عالم ہے, اس وقت کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کہ اور کوئی دلیل پیش کرے. اب آپ نے اپنے پیر و مرشد کو پکارا. دیکھیں یہاں پیر کیسے کام آتا ہے. سبحان اللہ. اس وقت اپنے پیر و مرشد کو پکارا, یا پیر المدد. اس وقت سیدنا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جگہ وضو کر رہے تھے, انہیں بہت دوری کا فاصلہ تھا, قریب نہیں تھے, لیکن آپ نے وہ پانی کا جو ہے چلو جو تھا وہ جھٹکا اور کہا نادان تو اس سے بحث کیوں کرتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے تھا کہ بغیر دلیل کے یؤمنون بالغیب, میں غیب پر ایمان لایا, بغیر کسی دلیل کے اللہ کو واحد جانتا ہوں. سبحان اللہ. یہ سنتے ہی نہ جانے کتنے 100 میل کی دوری پر تھے پیر کی بات روحانی طور پر سنی اور شیطان کو جواب دیا کہ بغیر کسی دلیل کے میں رب کو ایک مانتا ہوں. اب شیطان لاچار ہو گیا کہ اب یہ تو دلیل پر اور ڈیبیٹ پر ہے نہیں, آرگومنٹ پر ہے ہی نہیں, اب ان سے میں کیا بات کروں. اس کے بعد سیدنا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے پردہ فرمایا. سبحان اللہ. پیر اے ہائے, میرے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. قیامت کے دن میں اس وقت تک قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں. میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور اگر میں مغرب میں ہوں اور وہ اگر مجھے مدد کو پکارے تو میں مغرب سے مشرق تک اس کی مدد کو پہنچوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا دست حمایت اپنے مرید پر ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان سایہ فگن ہے. قیامت کے دن بھی, دنیا میں بھی اور دونوں جہاں میں گویا کہ پیر کام آتے ہیں. تو بلکہ یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کا کوئی عاشق, میرا دیوانہ اگر یہ گمان کرے, یہ خیال کرے کہ میرا پیر غوث اعظم ہے تو میں اس کا پیر ہوں,
تو پیروں کی بڑی اہمیت ہے الحمدللہ۔ اور پیران اعظام سے زمین خالی نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان مشائخ کرام میں ایک ممتاز شخصیت ہمارے پیر کامل امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی ہے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ کرامتوں کو تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے پاس ان کی شہرت کی وجہ سے ایک آیا شخص، کہا کہ حضور مجھے آپ کے مہمان رہنا ہے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ ایک عرصے دراز تک آپ کی خدمت میں رہا، پھر جانے لگا۔ وہ اللہ والے تھے، جی جی، ان کو کشف تھا، کہا بیٹے کیسے آنا تھا اور کیسے جا رہے ہو، بغیر کسی مقصد کے آئے اور چلے گئے ایسے جا رہے ہو؟ کہا نہیں حضور، میں نے آپ کے بڑے چرچے سنے تھے، آپ کی ولایت کے، آپ کے کرامتوں کے ڈنکے بج رہے تھے، میں تو آپ کی کرامات کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن اتنا عرصے دراز رہا کوئی کرامت دیکھی نہیں، میں مایوس ہو کر جا رہا ہوں۔ تو اپنے پوچھنے کا مقصد تھا اس سے، پھر کہا کہ نادان، تو نے اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارا، کبھی جماعت ترک ہوتے ہوئے، نماز تو بہت دور کی بات، جماعت ترک کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی قدم شریعت کے خلاف بڑھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کوئی بات اسلام کے احکام سے دور ہوتے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا نادان، یہ استقامت جو ہے یہ کیا کرامت سے کم نہیں ہے؟ الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت جو ہے کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ذہن دے دیا۔ رمیل سنت کو دیکھیں، ہائے ہائے، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، ان اللہ کے ولی خود کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو اپنا ولی بنا، کس کے لیے؟ تو ولی اپنا بنا اس کو رب لم یزل، جو کوئی مدنی انعامات پر کرتا ہے عمل، نیک اعمال کا جو آپ نے رسالہ دیا ہے، 72 انعامات دیے ہیں، اس میں اعمال کا اپنے جو ہے جائزہ کا، اپنے تصفیہ نفس کا، وہ اس پر کوئی عمل کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ تو کیسے با کرامت بزرگ ہوں گے ہمارے سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو پیری مریدی ہے سید صاحب اپنے ابو بکر بھائی ماشاءاللہ، تو وہ ہم دیکھتے ہیں نا جو شریعت کے جو احکامات ہیں جس وجہ سے پیری مریدی کی جاتی ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مقصد ہے۔ آپ دیکھیں امیر سنت دامت ابھی جو بیان کیا تھا ہمارے تعریف ہمارے علی شیر بھائی نے، کہ پیری اور مریدی یعنی بیعت کی جو تعریف کی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچے، نیک اعمال اختیار کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو آپ دیکھیں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو بندہ مرید ہوتا ہے نا، مرید ہونے سے پہلے اگر بے نمازی تھا تو الحمدللہ نمازی بنتا ہوا نظر آتا ہے، اگر شرابی تھا مرید ہو گیا، اللہ کی رحمت سے شراب سے توبہ کر کے عشق رسول کا جام پینے اور پلانے والے بن گیا ہے نا، اگر جواری تھا جوا سے توبہ کر کے اللہ کی رحمت سے وہ جوا چھوڑ کر نیک اعمال والا بن گیا، اگر مرید ہونے سے پہلے وہ بے نمازی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کی، تو یہ پیر کامل کی جو مقصد ہے پیر کامل کا الحمدللہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت یقیناً بہت عظیم ہے، اور ایسے پیر کامل کو اختیار کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ بہت سارے واقعات ہمیں سننے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ مزید آئیے اپنے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہم سے کلام سننا چاہتے ہیں۔ آج بھی کچھ فرمائشیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، ہم انشاءاللہ منقبت امیر سنت بھی شامل کریں گے، چونکہ آج تو ٹاپک ہی ہے پیر کامل۔ سبحان اللہ، اس دور میں جیتی جاگتی شخصیت پیر کامل کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ امیر سنت آپ کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اور پیر کامل امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس انداز سے اس کام کو کیا، سبحان اللہ، پیری مریدی کے کام کو کیا ہے وہ لاجواب ہے، بہت کچھ اس میں سیکھنے کا ہے، اس کی طرف بڑھیں گے۔ یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ لائیو چیٹ کے ذریعے کافی اسلامی بھائیوں نے کمنٹ کیا ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ارباز شیخ کہتے ہیں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ سید اشرف علی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی اور یہاں بیٹھے سبھی حضرات کو سلام، وعلیکم السلام۔ دو کلام کی گزارش ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ٹھیک ہے، اور تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ پٹیل سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ مجاہد اشرفی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صلی علی پکارو سرکار آ گئے۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں نا ناموں کے اندر بھی یہ آپ دیکھیں گے تو مجاہد اشرفی ہے نا، اشرفی رضوی، آپ آگے ہے خواجہ پیر اشرفی، یہ نسبتیں ہی ہیں، یہ بھی نسبتیں ہیں، اشرفی ہے، قادری ہے، عطاری ہے، رضوی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ پیر کو اختیار کرنے کے بعد یہ اتنی پیاری پیاری نسبتیں مل جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ان نسبتوں کی برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح زید بھائی ہیں، مجھے یہ کلام سننا ہے، حاجیوں ہمارا سلام کہنا،
شدیب و کلاموں کا حاجی و مصطفیٰ سے کہہ دینا. بنت عبدالقدیر رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ پیر اشرفی بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، یہ کلام سنا دیجئے. ماشاءاللہ اتنے سارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں. انشاءاللہ ہم کچھ کلاموں کو پروگرام میں شامل کریں گے، پھر دوبارہ ٹاپک کی جانب آئیں گے. جی سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو. حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے. خدا را کا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو. نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی. دل جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 میرے اللہ. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ
پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے، ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ پائے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ جی ناظرین ماشاءاللہ بہت سارے کلام آپ کو سنائے گئے، اور آپ کی فرمائشیں جو تھی الحمدللہ ہم نے اس کو پوری کرنے کی کوشش کی۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آپ ہمیں ماشاءاللہ میسج کرتے ہیں اور کال بھی کرتے ہیں، وائس بھی بھیجتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی ساتھ آپ آگے تک دیتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں۔ مختلف ٹاپکس لے کر آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے 200 سے پلس ہمارے یہ ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، 210 سے بھی زیادہ الحمدللہ۔ تو مقصد ظاہر ہے یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ روزانہ ہی صبح کے وقت میں جب آپ اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی آپ اللہ کا دین حاصل کریں، اللہ کے دین کی معلومات آپ کو حاصل ہو، کچھ نہ کچھ احکام گھروں کے جو معاملات ہیں وہ درست ہوں، اس پروگرام کے ذریعے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہوں، ہم اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، سنت رسول کو اپنائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں روزانہ ہی اس انداز سے آپ جس طرح آج دیکھ رہے ہیں پروگرام کو دیکھا کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ۔ اور کچھ سوالات بھی ناظرین نے کیے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ناظرین ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ جی میں اشرف کلکٹا سے، آپ سے سوال ہے کہ پیر کامل کی پہچان کیسے کریں، اس کے بارے میں وضاحت کریں، شکریہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں اندھیری ممبئی سے رفیع۔ میرا سوال آپ سے ہے، کیا ہر کوئی پیر بن سکتا ہے؟ پیر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اچھا جناب، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں پیر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ پیر بننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. بلا وجہ یہ ہے کہ میں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہیں سے خلافت مل جائے، ہے نا. کوئی بڑا آستانہ جو ہے نا، کوئی بڑے شخصیتیں دور کی زمانے کی بڑے پیر کامل ہیں جن کا نام ہے، لوگ آج کل یہ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ ان کی خلافت. بھی کیوں چاہتے ہیں خلافت؟ نام وری چاہتے ہیں تو کیوں؟ زبردستی کی تو نہیں ہونی چاہیے نا. مقصد اللہ کی رضا ہے. مقاصد جو ہے یقیناً آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ پیر کیوں بننا چاہیے. یا سوال مظفر بھائی کیا گیا ہے کہ پیر کے اندر کیا ہم دیکھیں، کچھ کیا شرائط ہیں پیر بننے کے لیے، کچھ اگر شرائط ہیں آپ وہ بیان فرمائیں کہ پیر اگر ہم نے اختیار کرنا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھیں. چونکہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں کی دین سے دوری کا ایک سبب پیری مریدی بھی ہے. حالانکہ مقصد اس کا یہ تھا جو شروع کے اندر بیان کیا گیا کہ پیری مریدی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اللہ کے قریب آئیں، گناہوں سے بچیں. لیکن لوگ پیر اختیار کرنے کے باوجود بھی گناہوں کے اندر پڑ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو شرائط اس کے اندر پائی جانے چاہیے وہ نہیں پائی جاتی، اور ایسے کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں کہ اس کو بنانے کے بعد بندہ عبادت کے قریب تھا تو اور دور ہو جاتا ہے. تو پیر بنانے سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے؟ علی بھائی شاعر نے ایک سمجھایا ہے، حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بیان کیا، امیر اہل سنت بھی یہ بیان کرتے ہیں شعر کہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. خضر یعنی راستہ دکھانے والا، تو جو رہبر ہے، رہبر کے لباس میں یا رہزن یعنی لٹیرے بھی پھرتے ہیں. لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان بتا. کیا بات. تو بندے کے اندر بھی پہچان ہونی چاہیے. اگر آج کوئی بیمار ہوتا ہے تو بعض لوگوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، بھائی یہ فلاں فلاں تکلیف ہے، بیماری ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں. تو بعض اوقات لوگ جو اوریجنل جو ڈاکٹر ہوتے ہیں سرٹیفائڈ ہے، ویل کوالیفائڈ ہے، ڈگری یافتہ ہے، اور اس کے ساتھ اچھی پریکٹس ہے ان کی. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن بھی لیا جاتا ہے کہ بھائی جعلی ڈگریاں لے کر پڑھائی نہیں تھی، اور کہا بھی جاتا ہے نیم حکیم خطرے جاں، اور آگے اور کہا جاتا ہے کہ نیم ملا خطرے ایماں. یعنی آج اگر کسی کو ایسے شخص کو اگر پیر بنانا جائے گا جس کا خود جو اس کو ایمان سے برابر اس کو علم نہیں ہے، تو وہ تو خطرے ایمان بن جائے گا. بندہ تو جا رہا ہے مرید ہو ہی نہیں سکتا، مرید کر ہی نہیں سکتا. الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے جو ہے پیر کامل کی شرائط بیان کی. آپ فتاوی افریقہ میں فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں. اچھا. ایک مرشد اتصال اور ایک مرشد ایصال. اتصال یعنی اب اس کا سلسلہ جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل پہنچتا ہو. تو مرشد اتصال کون ہے کہ اس کی 4 شرائط بیان کی جس سے بیعت ہونا جائز ہے. اچھا. تو اب یہ ناظرین بھی غور کرے. آج کیا ہوتا ہے، ارے ہمارے محلے میں فلاں جو ہے بابا جو ہے نا بہت پہنچے ہوئے، بہت ان کی کرامتیں، ایسا کیے، ایسی دعا دیے تو یہ ہو گیا، تعویذ دیے تو یہ ہو گیا، چلو بھائی مرید ہو جاتے ہیں. پھر کوئی بٹھا رہا ہے، کوئی پیالہ پلا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ انداز، بھائی یہ میرا کپڑا پکڑ لو مرید ہو جاؤ. یہ سب چیزوں کے بغیر مرید نہیں ہو سکتے، دور سے مرید نہیں ہو سکتے. بہت ساری باتیں جو پیش کر کے، اور عوام الناس عام جو ہے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، وہ کسی کے بھی دام فریب میں آ جاتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے نا ایسے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں لوگوں میں کہ وہ جا کے تعریف کرتے ہیں اور پیری مریدی کی طرف، بھائی چلو وہاں پہنچو، اور وہاں پہنچ کر مشہور بھی ہے نا، پیر اڑتا نہیں مرید اڑاتے. اچھا صحیح. تو یہ اچھا بزرگوں نے اس کا طریقہ بھی بتایا. پہلے یہ 4 شرطیں بھی پیش کر دوں. اس میں سب سے پہلے اس کا سلسلہ جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا جڑا ہوا ہو. یعنی پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط ہے متصل ہونا چاہیے. یعنی جس بزرگ سے آپ مرید ہو رہے ہیں، جس زمانے کے کسی عالم دین سے، کسی شیخ کامل سے مرید ہو رہے ہیں، تو وہ جن سے مرید ہے، وہ جن سے مرید ہے، ایسا سلسلہ پورا سرکار تک پہنچنا چاہیے. اچھا. اور بیچ میں اگر کوئی بھی ایسا شخص آ گیا جو جامع شرائط نہیں تھا، اس کو خلافت نہیں ملی ہوئی تھی. بعض آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شیخ کامل ہے، کوئی بڑا مرشد ہے، اب اس کے 4 بیٹے ہیں، اب اس نے وہ 4 بیٹے سمجھ لیجئے انہوں نے یہ دینی راہ اختیار نہیں کی، دنیاوی پڑھائی کی اور الگ حساب کتاب، انہوں نے مطلب وہ اس کے جانشین اور اس کے خلیفہ بننے کے اہل نہیں تھے. تو بزرگان جو خوف خدا والے ہوتے تو وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو ایسوں کو خلافت نہیں دیتے تھے. لیکن اب یہ بعض لوگوں نے یہ کر لیا نا کہ باپ کے بعد نا اس گدی پر ہم کو بیٹھنا ہے، سجادہ نشین. سجادہ نشین. تو اب وہ 4 بیٹے نا
اگر ایک کو کسی کو خلیفہ بنایا تھا تو اب اس کی بیعت جائز ہے، اس کو باقاعدہ خلافت دی اور وہ اس کا سلسلہ وہ بھی مطلب اس کے اندر بھی شرائط صحیح موجود ہے تو اس کا سلسلہ صحیح ہے. لیکن کسی نے جو مرید ہوا خلافت نہیں ملی، اس کو بیعت کی اجازت نہیں ملی اور اس نے بیعت کرنا شروع کر دیا، تو اب یہ جو لوگ اس کے پیچھے جائیں گے نا تو وہ ان کا سلسلہ سرکار تک نہیں پہنچے گا. یعنی پہلی شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو پھر بندہ جو ہے، اور ایسے شخص کی ہاتھ پر مرید بھی نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس کی اجازت نہیں ہے. پھر دوسری شرط جو ہے اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. ایمان سے، عقائد سے واقفیت ہو، اس کو کیا ایمان ہے اور کیا جو ہے بے ایمانی ہے، انکار کیا چیزوں کا ہے، ضروریات دین کیا ہے، اس کا انکار جو ہے وہ ایمان سے دوری پر لے جاتا ہے. تو ان چیزوں سے اس کو واقف ہونا اور سارے اہل سنت کے عقائد پر جو دین اسلام کے اصل عقائد ہیں ان سے واقف ہونا اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. اگر گمراہ ہے، بد مذہب ہے، تو وہ چاہے پھر اس کے کتنے بھی اعمال اچھے ہوں پھر وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے. کوئی صحابہ کرام کی گستاخی، آج کل کچھ لوگ پیر کے نام پر معاذ اللہ امیر معاویہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کہیں حضرت ابو سفیان کو، حضرت ہندا کو معاذ اللہ، کہیں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو، یا کبھی بعض اوقات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ اور سب سے افضل صحابی نہیں مانتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جو دوسری شرط بیان کی گئی ہے کہ سنی صحیح العقیدہ، جو ہمارا صحیح العقیدہ ہونا ہے وہ ضروری ہے، اور اس کا عقیدہ اگر اس طرح کا نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کو طعن کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں یا گستاخی کرتا ہے، تو وہ پیر بنانے کے قابل نہیں ہے. چاہے کتنی لمبی داڑھی ہو، کتنا اس کا جبہ کبا ہو، بہت لمبا اس کا امامہ ہو، بہت اونچی ٹوپی ہو، تو وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے. خوبصورت بھی آج کل دیکھا جاتا ہے، گورا ہو، خوبصورت ہو تو ہاں یہ پیر صاحب ہیں. چہرے پہ نور ہے، بڑی لوگ کیا تعریفیں کر چہرے پہ نور. تو دیکھیں ابو لہب جو ہے، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اس کو پیر کسی نے بنایا کیا؟ بالکل نہیں نا. تو یہ پیر ہی بنانے کے لیے یہ معیار نہیں جو 4 شرطیں بیان کی جا رہی ہیں. 2 شرطیں ماشاءاللہ بیان کی گئی. تیسری شرط ہے کہ جو فاسق مولن نہ ہو. اچھا، تیسری شرط ہے کہ عالم دین اس کا ہونا ضروری، یعنی اتنا شریعت کا علم رکھتا ہو کہ اپنے مسائل کو بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے وہ نکال سکے خود. ٹھیک ہے. اب ظاہر وہ اگر مرشد بنے گا تو اس کے جو خلق جو آئے گی، اس کے پاس آئے گی، اس کے جو مریدین آئیں گے وہ اپنے مسائل بھی لے کر آئیں گے. حضرت ہماری رہنمائی فرما دیجئے. تو اس کا عالم ہونا، اپنا بھی خود عمل کرنے کے متعلق، اور وہ اپنے مریدین کی رہنمائی کر سکے، ان کی رشت و ہدایت کر سکے، شریعت کا حکم ان کو بیان کر سکے. تو یہ کوئی غیر عالم جو ہے نا وہ اس کو پیر بنانا جائز نہیں. ظاہر ہے جو خود نہیں ہے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ عابد بہت بڑا تھا تو شیطان نے ایک سوال کر کے اس کو بس چاروں شانے جو چت کر دیا، ایمانی برباد کر دیا اس کا. تو اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے، ہاں عالم کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ ضرور وضاحت فرمائی ہے کہ باقاعدہ درس نظامی کرنا، مدرسے سے پڑھنا یہ ضروری نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں افواہ رجال سے اور کتب بینی سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. یعنی لوگوں سے سن کر اور کتابوں کے مطالعے سے بھی بندہ علم حاصل کرتا ہے. علماء کی صحبت اختیار کر رہا ہے، علماء کے بیانات سن رہا ہے تو الحمدللہ اس سے بھی اس کو علم حاصل ہوتا ہے. تو علم ہونا ضروری ہے کہ اتنا علم ہو کہ وہ مسائل نکال سکے. اور چوتھی شرط بتائی گئی کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا. جیسے داڑھی جو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اگر وہ اس سے کم کرے گا، یا بعض ایسے بھی آج پیر جو ہے نظر آتے داڑھی منڈے بھائی کلین شیو. اب ذرا سوچئے پیر جو ہے کلین شیو ہو کے پیر بنا ہے تو اب مرید کہاں سے داڑھی پر عمل کریں گے؟ نماز کا بس بھائی کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ مرید کے گھر میں کھاتے ہیں. اچھا. تو بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ ہر نماز میں وہاں جاتے ہیں تو کھانا بھی ماشاءاللہ وہیں حرم شریف سے ہی کھا کر آئیے، بہت وہاں کا مزیدار لذیذ کھانا ملے گا. کھانے کے لیے جو ہے مرید کے گھر میں، اور نماز نہیں، نماز یہ نظر نہیں آتے بھائی، یہ تو دور جا کے پڑھتے ہیں. ایسوں کے لیے کہا نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سلم تم کو بھی لے ڈوبے. استغفر اللہ. یعنی معاذ اللہ. اور ایسے لوگوں نے مطلب بعض ایسا ایک طبقہ پایا جاتا ہے بالکل آزادی، یعنی شریعت سے آزادی معاذ اللہ. اور لوگوں نے کہا اس پر تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے بہت تفصیلی فتاوی شریعت و طریقت کے متعلق، اور بہت اچھا زبردست ایک ٹاپک تھا. اس میں لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا وہ قطرہ ہے اور طریقت دریا ہے، طریقت ہے، معرفت ہے. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شریعت تو راستہ ہے اور ہم تو منزل پر پہنچ گئے.
تو جو منزل پر پہنچ گیا نا اس کو راستے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ نے بہت زبردست اس کا رد فرمایا اور بتایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بہت غلط کہہ رہا ہے. شریعت کو قطرہ اور طریقت کو دریا، دراصل جو ہے نا شریعت دریا ہے. شریعت جو ہے اصل ہے، ہر چیز کی اساس جو ہے شریعت ہے. سارا جو نور ہے یہ طریقت، معرفت، حقیقت یہ بعد کے مراحل ہے، لیکن اصل جو بنیاد ہے، اصل اساس جو ہے نا وہ شریعت ہے. شریعت منبع ہے. اگر یہاں سے جو فیضان نکل رہا ہے اگر یہ منقطع ہو جائے نا تو وہاں بھی کچھ حاصل نہیں ہو پائے. بالکل ایسا ہی. اور پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پوچھا گیا اس زمانے میں بھی، چونکہ جو آج کے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ پہلے بھی پائے جاتے تھے. انہوں نے یہ جب قول پیش کیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریعت تو راستہ ہے اور ہم تو پہنچ گئے، خدا تک پہنچ گئے. تو جو پہنچ گیا اب راستہ ظاہر ہے کوئی اگر ٹریول کر لے تو پھر وہ کہے گا کہ راستے کی کیا ضرورت ہے، میں تو پہنچ گیا منزل پر. تو آپ فرماتے ہیں وہ پہنچ گئے لیکن کہاں؟ خدا تک نہیں، جہنم میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. اللہ. یعنی شریعت پر عمل کرنا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے. اچھا یہی انداز جو ہے نا وہ بزرگوں کو بھی الحمدللہ بچاتا تھا. شیطان نے غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے اور جو بھٹکانے کے لیے آ کے ایک روشنی کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تمام حرام کردہ چیزیں تجھ پر حلال کر دی. انہیں نماز معاف ہو گئی، دیگر اور ساری چیزوں کی اجازت ہو گئی، میں تجھ سے خوش ہو گیا ایک روشنی کی صورت میں. تو آپ نے علم شریعت سے آپ نے وہ کیا، رجوع کیا، غور کیا اور یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کے لیے، آپ کے امتیوں کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، ہمارے آقا پر 6 وقت کی نماز فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی. تو میں اپنے آقا سے تو افضل نہیں ہو سکتا. جب آقا کے لیے شریعت کی پابندی، نماز کی پابندی ضروری تو میرے لیے معاف کیسے ہو سکتا؟ آپ فرماتے اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ جو روشنی تھی وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی اور جاتے جاتے ایک اور اس نے وار کیا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو یہ علم شریعت سے جڑے ہوتے تھے الحمدللہ. تو یہ معاملہ جو ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں اور بعض ایسے آج لوگ پیدا ہو گئے میرے رب کے فضل نے بچا لیا. اس کا بھی آپ نے رد کر دیا کہ علم کے متعلق کوئی ناز پیدا نہ ہو جائے بلکہ اللہ کی رحمت نے مجھے بچایا. تو یہ بزرگان دین. اچھا اس طرح کے معاملات کو بعض لوگ لے کر وہ پیر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پھر شریعت کا معاذ اللہ مذاق بنانا، فرائض کا انکار کرنا. یعنی گیا تھا سدھرنے کے لیے، گیا تھا نیک بننے کے لیے، لیکن معاذ اللہ ایمان سے بھی دور ہو کر اعمال برباد کر کے پھر وہ ایسا ایک طبقہ بھائی نماز کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے. وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسوں سے بچائے اللہ. یہ جو 4 شرطیں ہم نے بیان کی ہے نا ماشاءاللہ یہ تمام کا خلاصہ ہے. نہیں اگر یہ جتنی بھی خرابیاں جو بیان کی جا رہی ہے جو معاشرے میں ہو رہی ہے پیر کی وجہ سے، اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں 4 شرطیں جو ہے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کے ذہن میں ہو جائے. اس کو لکھ بھی لیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ 4 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں کسی کے اندر تو پھر وہ پیر بنانے کے قابل ہے، ورنہ اس کے پاس جانا اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے. ایک تو یہ کہ اس کا سلسلہ متصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. دوسرا یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، عالم ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک شرط کیا بیان کی تھی؟ سنی صحیح العقیدہ. ہاں یہ 4 شرطیں جو ہیں یہ اگر پائی جائے گی تو اس کو آپ انہیں اختیار کرنا ہے. اور یہ نہیں ہے ایک شرط بھی نہیں ہے. اگر ہاں عالم ہونا بھی ایک شرط ہے اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس کا اپنے کو انشاءاللہ. بعض لوگ جو ہے 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں، 10 20 انگوٹھیاں، لمبے لمبے بال رکھتے ہیں. زلفیں رکھنا جہاں تک سنت ہے اس سے ہٹ کر جب ناجائز اگر پیٹھ پر چلا جائے. اب وہ بڑے بڑے بال رکھے اور بعض لوگ جو ہے بال لا کے آگے تک لٹکاتے ہیں. اب وہ دل کی دھڑکن سے جو ہے اگر بال زلفیں ہل رہی ہے نا تو لوگ کہنے والے کہہ رہے حضرت کا دل جاری ہو گیا، دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ دل سے جو ہے یہ سب انداز لگے دم مٹے گم اچھا اس میں ایک مرتبہ کیا ہوا حضرت، میں مختصر بیان کرنا چاہوں گا. ایک جگہ میں گیا حاضری کے لیے تو وہاں پہ ایک شخص مجھے ملے. بولے آپ امیر علیہ سنت سے مرید ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں الحمدللہ. بولے میں بھی ایک پیر صاحب سے مرید ہوں، وہیں پہ تشریف فرمائے، اگر آپ چاہیں تو ملاقات کر لیں. الحمدللہ ہم تو پیروں کو ماننے والے ہیں. تو میں ان کی برکت لینے کے لیے جیسے ہی پہنچا تو میں نے کہا کہاں پر ہیں؟ بولے وہ بیٹھے ہیں. تو میں دیکھا تو ان کے بال پیچھے یہاں تک اور 4-5 موٹی موٹی وہ انگوٹھی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت ہو گیا، ملاقات ہو گئی، میں جا رہا ہوں. تو عالم ہونا جو شرط بیان کی حضرت نے
اس سے مطلب عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کے ہم مرید بننے جا رہے ہیں وہ خود انگوٹھی پہننا ہے، اور شریعت جو ہے ایک چاندی کی انگوٹھی ایک نک کی جائز قرار دے رہی ہے، اور پیر ہمارا 10 انگوٹھی پہننا ہے. پھر سنت کے مطابق جو بال رکھنے کا شرعی حکم ہے اس کے مطابق بال نہیں رکھے جا رہے، وہ یہاں تک بال ہیں. فاسد مولین ہے وہ داڑھی بھی ماشاءاللہ بے پردگی عورتوں کو آنے دیتے ہیں، ہاتھ ملانا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا. ہمارے آقا نے کبھی کسی غیر محرم سے جو ہاتھ جو ہے اپنا ٹچ نہیں کیا، بلکہ پردے میں جو ہے ان سے بیعت لی صحابیات سے جو ہے. لیکن آج جو ایسا لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ عوام بھی تو ریجیکٹ کرے نا ایسے لوگوں کو، مطلب کہ بھائی ہم نے دیکھ لیا بھائی یہ ریجیکٹڈ، یہ نہیں بن سکتا پیر، واپس لوٹ جائے. یہ بھی ہے نا کہ عوام ریجیکٹ کرے کیسے، اس کو خود علم نہ ہونے کی بنا پہ تو ایسے لوگوں کو معاذاللہ جو مرید پیر بنا رہے ہوتے ہیں. بغدادی جو غوث پاک کے بھی پیران نظام میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو تو اس کو پیر نہ مانو، کسی کو دریا پہ چلتا ہوا دیکھو تو اس کو پیر تسلیم نہ کرو، انگارہ کھاتے ہوئے دیکھ لو تو بھی پیر نہ مانو. نہیں، یہ ظاہری طور پر عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں، یا لوگ اس کو کرامت سے تشبیہ دیتے ہیں. فرمایا کہ اس کا معیار یہ ہے کہ جب تک وہ شریعت کا پابند نہ ہو، سنت کا آئینہ دار نہ ہو، اس وقت تک اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دو. اور ہمارے پرابلم یہ ہے، عوام یہی دیکھتی ہیں کہ جناب ایک پھونک مارا تو سبحان اللہ سارے کام ہوگا. اچھا، مقصد جو بھی بیان کیا گیا نا، جو بیان کر رہے ہیں کہ مقصد جو ہے پیر مریدی کا وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچیں. اب لوگ جو پیر آج کل بنا رہے ہیں نا حاجی صاحب، مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کو اختیار کر لیں گے تو روزی میں برکت ہوگی، کاروبار نہیں چلتا ہے تو پیر صاحب اختیار کر لیں گے تو جناب وہ کاروبار. اچھا، لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کے آپ مرید ہو جاؤ. کیوں؟ ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ جناب دعا کرتے ہیں، دیکھو میں جب تک مرید نہیں ہوا تھا تو کتنا کماتا تھا، آج پیر صاحب کی دعا سے اتنا سب کچھ ہے. بھائی یہ مقاصد تو نہیں ہے، حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، یہ بھی توجہ نہیں ہے. جی، استغفر اللہ. ہمارے اسلاف نے کیوں مریدی کا سلسلہ کیا؟ ہندوستان سے جو ہے سیدنا غریب نواز کے سلسلے کے ہیں فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی پیر کی تلاش میں نکلے. ابھی قدوری شریف تک ہی پڑھا تھا، علم دین حاصل کر رہے تھے، پھر شوق مرشد پیدا ہوا تو سفر کرتے 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 ہندوستان سے عراق تک پہنچے اور بغداد معلیٰ میں سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے دربار میں پہنچے، کیونکہ ان کے بارے میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک نے فرمایا، اے شہاب الدین تیرے جیسا ولی اب تیرے بعد قیامت تک بغداد میں پیدا نہیں ہوگا. غوث پاک نے فرمایا تھا. اب ان کے دربار میں پہنچے کہ ان سے مرید ہو جائے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور مرید ہونے کے لیے حاضر ہو، ہندوستان سے اتنا سفر کر کے آ رہے. کہا بیٹا کھانے کا وقت ہے، دستر لگائے. اللہ والوں کے یہاں لنگر لگا رہتا تھا، تو امیر سنت نے بھی لنگر رضویہ کا کانسیپٹ دیا ہے، تو لنگر لگا رہتا ہے. تو ہاتھ دھلایا گیا. ایک ضعیفہ خاتون جو ہے بوڑھی خادمہ نے جو ہے ہاتھ دھلانا شروع کیا. اب یوں تو چند قطروں میں ہی لوگوں نے ہاتھ دھو لیے تھے، لیکن آپ کی نظر اس بوڑھی عورت پر جب خادمہ پہ پڑی تو اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا تھا. اللہ اکبر. اب آپ نے ہاتھ دھونا شروع کیا، دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے. اب لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے کہ یہ بچہ کیسا ہے، نوجوان کیسا ہے، اتنا دور سے یہاں تک آیا ہے، اس کو ہاتھ دھونے کے آداب نہیں آتے. اب بہرحال لوگوں نے کھانا کھا لیا. اس کے بعد بھی لوگ اس آنے والے جو ہے فخر الدین مسعود کی جو ہے مذاق اڑا رہے تھے. سیدنا شہاب الدین سہروردی نے کہا بیٹا آپ نے کچھ علم دین حاصل کیا ہے؟ کہا حضور میں طالب علم ہوں اور علم دین سیکھتے سیکھتے ہی یہاں تک حاضر ہوا ہوں. کہا یہ ہاتھ دھونے کے آداب، وضو غسل کے آداب تو استاد جو ہے وہ پہلے دوسرے دن ہی سکھا دیتے ہیں. کیا آپ کو آپ کے استاد نے پانی کے اسراف کے بارے میں نہیں سکھایا، سمجھایا کہ اتنا زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کہا حضور میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب اتنی بڑی خانقاہ کی اتنی بڑی مطلب خدمت گزار خاتون کو دیکھا کہ اس کے پیشانی پر بدبخت لکھا تھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اتنی خدمت کرنے والی خاتون بدبختی کے سبب جہنم میں جائے. میں اس وقت تک ہاتھ دھوتا رہا، پانی کا استعمال کرتا رہا جب تک کہ اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل ہوتا ہوا نہ دیکھ لیا. فرمایا دیکھو اے میرے مریدو، تم اس اپنے کونیاں مار رہے تھے، کدکھیوں سے اس کی مذاق اڑا رہے تھے، یہ بھی مرید نہیں ہوا. اور ابھی یہ مرید نہیں ہوا تو اس کی نظر وہاں تک ہے، لوح محفوظ تک وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی تقدیر کو بدل رہا ہے. اگر یہ مرید ہو جائے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا. پھر فرمایا شہزادے، آپ عمر ابن خطاب کے سلسلے سے آل میں سے تھے، اے فاروق کے شہزادے، اے مسعود، فرید الدین گنج شکر جاؤ، تمہارا حصہ جو ہے نا وہ ہندوستان میں ہی ہے. خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جاؤ، ان سے تمہیں انشاءاللہ زیادہ فیض ملے گا. الامر فوق الادب. اب حکم پاتے ہی پھر دوبارہ ہندوستان واپس آئے. کتنا طویل سفر ہوگا ہندوستان کا، بغداد کا. ہندوستان آ کر سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، مرید ہوئے. اب یہ منظور نظر ہو گئے. دوسرے سر نے نہ جانے کتنے سال سے آپ کی خدمت میں تھے، بہت کچھ علم حاصل کیا تھا، لیکن اب جب دیکھو مسعود فرید الدین انہی کا نام
सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से ज़बान से आ रहा है। दीगर मुरीदीन को थोड़ा सा वो हुआ कि ये कल का आया हुआ बच्चा इतनी मतलब इतनी इज्जत और इतनी शोहरत और इतना मकाम और इतना मर्तबा पीर की नज़र में कैसे पा गया। लोगों ने कहा हुजूर हम एक अरसे दराज से हमने इतने इतने चिल्ले किए, ये वज़ाइफ किए, ये अमाल किए, ये हम इतना मुजाहिदा किए, हमसे ज़्यादा ये इतना मकबूल और मंजूर नज़र। फरमाया तुम सब जो ना आबिद हो और ये आशिक है। क्या बात है। कहा ये आबिद और आशिक का फ़लसफ़ा, कहा वक्त आएगा बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम था, दिल्ली में सर्दियां आज भी बहुत उरूज बाम पर होती। अब तो स्काई स्क्रैपर्स बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। उस वक्त 750-800 साल पहले ये सब तो था नहीं तो उस वक्त तो सर्दियां बहुत ज़्यादा और आती थी और माइनस डिग्री में जाता था। आधी रात गुजरने के बाद सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, ए मसऊद हमें ठंडी लग रही है, आग का इंतज़ाम करो। कहा लब्बैक या सैयदी, हाजिर हो। अब आधी रात गुजरने में, सर्दियों की रातों में लोग ब्लैंकेट ओढ़कर कंबल ओढ़ करके सोए हुए, खाने का जो भी तनूर वगैरह होता है वो भी सर्द हो चुका है और लोग महवे ख्वाब है। ऐसी सर्दी में आप ये नहीं कहते कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ मिलेगा, कौन देगा आग। आपने फरमाया अभी लेकर आता हूँ। अब गए, दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं कि कहीं वो आग नहीं मिल रही। अब तशवीश में पड़ गया कि आज पहली मरतबा पीर व मुर्शिद की ख्वाहिश की तकमील मैं नहीं कर पा रहा हूँ और उनके हुक्म की बजावरी गोया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मायूस से कि पीछे से किसी ने सदा लगाई, आग ले लो भाई आग। पलट कर देखा, घमेले में जो है अंगारे रखे हुए। कहा आग लेना है? कहा हाँ आग लेना है। कहा इसकी कीमत अदा करो। कहा क्या कीमत देनी है? कहा एक आंख निकाल कर देनी होगी। कहा बस एक आंख देना होगा पीर की ख्वाहिश की तकमील के लिए, पीर की मतलब मेरी इताअत और फरमाबरदारी के लिए एक आंख बस। कहा हाँ। फिर जेब में देखा, कहा मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं कि जिससे मैं आंख निकाल कर जैसे हूं। आपके पास कोई ऐसा असलहा है? कहा मेरे पास छुरी है। उस आने वाले ने छुरी दी, आपने एक आंख निकाली, ढेला निकाला, उसको दे दिया और वो घमेला लिया, दौड़ते हुए आए। अच्छा कपड़ा बांध दिया, पट्टी बांध दी चेहरे पर, आंख पर। अब आकर आग पेश की, पीरो मुर्शिद ने तापड़ी वगैरह की, गर्मी जो है हासिल की, सर्दी से बचाव का सामान किया। दूसरे दिन मदरसे में फिर उनके दरबार में, उनके महफिल में देखा कि ये आंख पर पट्टी बंधी हुई है। तो पीरो मुर्शिद ने पूछा कि ए मसरूद ये तो बताओ आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? कहा हुजूर रहने देना। फरमाया नहीं ये बताओ तो सही आखिर पट्टी क्यों बांधी? कहा हुजूर आधी रात गुजरने के बाद कहाँ मुझे आग मिलती, एक जगह मिली तो उन्होंने ये कहा कि ये अगर आंख देते हो तो उसके बदले में दूंगा। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, तो मैंने आपकी ख्वाहिश और आपकी इताअत और फरमाबरदारी और आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए मैंने एक आंख निकाल कर उसको दे दी, इसलिए मैंने आंख पर पट्टी बांध रखी है। आपने बड़े मुरीदों में फरमाया देखो ये है आशिक, तुम हो सब आबिद। जो पहले बात कही थी, ये पहले बात कही थी, उसकी तस्दीक करके बता दी कि ये आशिक है, ये पीर है, पीर का मुरीद है कि पीर के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब ये जिनके मुरीद हुए ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये ऐसे पीर कामिल थे, गरीब नवाज के खलीफा हैं। दिल्ली की सरजमीन पर आए और दिल्ली की सरजमीन पर जो है वक्त के बादशाह, वक्त के सुल्तान जो है सलाहुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह तआला अलैह, वक्त के बादशाह आपके मुरीद हो गए। शमशुद्दीन अल्तमश जज़ाकल्लाह। तो अब मुरीद होने के बाद उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत से एक तरीके से वो हुआ कि मैं सल्तनत तर्क कर दूं। आपने फरमाया ऐसा ना करो। कहा आप हुजूर बहुत दूर रहते हैं, मैं इक्तिसाब फैज़ के लिए बहुत मतलब तरस जाता हूँ। कहा हम अपनी खानकाह को आपके दरबार, आपके महल, आपके जो है वो महल के करीब ले आते हैं, आप बहुत करीब आ गए। कहा मैं तेरी तरबियत करूँगा, तू खल्क़े खुदा की खिदमत कर, कौम पर सही तरीके से शरीयत का निफाज कर। चुनांचे ऐसा ही हुआ। लोगों ने ताने भी दिए कि ये कैसा पीर है कि बादशाह के करीब आकर अपनी खानकाह इतना दूर से यहाँ बादशाह के करीब आ गया। बहरहाल बोलने वाले बोलते ही रहते हैं। अब ऐसे बादशाह जो है सुल्तान अल्तमश के बारे में आपने वसीयत की थी, मतलब इनके बारे में नहीं, कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा है कि जो तौबा करने के बाद कभी उसका सीना हराम की तरफ ना गया हो, ना लुक़्मा हराम खाया हो, ना कभी उसकी नमाज तहज्जुद क़ज़ा हुई हो, ना असर से पहले की 4 रकात सुन्नत क़ब्लिया उसने तर्क की हो, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा है। अब आपका जनाजा रखा हुआ है मैदान में, बड़े मैदान में जो है, अब आपकी शोहरत थी, अब कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा कि इमामत करे। आखिरी सफ से रोते रोते सुल्तान आ रहा है और कह रहा है पीरो मुर्शिद आपने जिंदगी भर का राज फाश कर दिया,
میں اپنے معاملات کو چھپائے رکھا تھا کہ کبھی تہجد قضا نہ ہوئی، عصر سے پہلے کی سنتیں کبھی میں نے ترک نہیں کیا، نہ حرام کی طرف التفات کیا، نہ حرام لقمہ کھایا. اب وقت کا شہنشاہ، وقت کا بادشاہ، سلطان جو ہے، بادشاہ جو ہے نماز جنازہ ادا کر رہا ہے. اب اسی بادشاہ کے پاس آپ کی حیاتی میں جو ہے ایک مقدمہ آیا، ایک عورت جو ہے رو رہی ہے، دور سے واویلا مچا رہی ہے. کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجھ پر ظلم ہوا ہے. کہا اس کو جلدی آگے بلاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ 2 مہینے کا بچہ ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کہا کون ہے تو نام لے جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی اور جس کی وجہ سے ناجائز بچہ پیدا ہوا، اس کی گردن نہ اڑا دوں. کہا بادشاہ تجھ میں یہ جرت نہیں ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا. کہا نام تو بتا، ہم یہاں پر کسی کی بھی رعایت نہیں کریں گے. کہا بادشاہ نہیں کر سکتے. کہا بتا تو صحیح. کہا کوئی اور نہیں، تیرا پیر سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہی اس بچے کا، ناجائز بچے کا باپ ہے. کہا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری زبان نہ کھینچ لو تو ایسی بات کر رہی ہے. کہا بادشاہ میں پہلے نہ کہتی تھی کہ تو یہ جرت نہیں رکھتا، تو ہمت نہیں رکھتا کہ تو ان پر یہ اقدام کر سکے. فرمایا اگر تو یہ کہتی ہے تو تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہیں؟ زر خرید لوگوں کے خریدے ہوئے غلام تھے، بعض حاسدین کی وجہ سے یہ ہوا تھا معاملہ. تو آدائے دین کی طرف سے جو ہے 4 گواہ آ گئے کہ ہاں ہم نے تہجد کی نماز کے وقت جو ہے اس خاتون کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور بعد میں اسی خانقاہ سے آتے ہوئے دیکھا ہے. 4 گواہ اس نے پیش کر دی. اب سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کو بلایا گیا. اب لاٹھی ٹیکتے ہوئے روتے ہوئے آ رہے، لوگ کھڑے ہو گئے، قاضی وقت کھڑا ہو گیا، بادشاہ کھڑا ہو گیا. کہا بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر کی حیثیت سے نہیں آیا، ایک ملزم الزام لگایا ہے گیا ہے، میں ناکردہ جرم کی صفائی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سب بیٹھ جاؤ، آج مجھے احترام میں کھڑے نہ ہو. اب اس عورت سے کہا سچ بتا، کیا تیرے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک تو میرے ساتھ میں غلط کام کیا، زنا کیا، جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اور آپ مجھ سے پوچھتے ہو؟ کہا گواہ ہیں. کہا یہ 4 گواہ ہیں. 4 لوگوں نے پھر گواہی دی. اب آپ رونے لگے، اللہ کی طرف عرض کرنے لگے مولا تیری شان بے نیازی، تیری خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے کیا ہے. پھر بادشاہ سے کہا بادشاہ مجھے 1 دن کی مہلت دے سکتے ہو؟ بادشاہ بھی رونے لگا. کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، کیسی بات کر رہے تھے؟ کہا 1 دن کی مہلت دے دو. چنانچہ سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی باہر نکلے محل سے اور اجمیر شریف کی طرف رک کر کے کہا یا غریب نواز، میرے پیر و مرشد، یہ مجھے آپ نے اس لیے بھیجا تھا کہ اس سفید داڑھی کے والے معاملات پہ اس عمر کے اندر مجھ پر یہ الزام اور بہتان لگے. اب آئے گھر پر آ کر رو رہے ہیں. کہا کہ میں غریب نواز کی طرف جو ہے پیر کی طرف جو ہے التفات ہے، محبت کے ساتھ ان کی طرف توجہ کر رہے. کیا بات ہے. یہاں تک کہ روتے روتے سو گئے. سوئے تو غریب نواز خواب میں تشریف لائے. کہا اے قطب الدین انتظار کرو، میں آ رہا ہوں. کیا بات. بادشاہ سے وقت لو، ان سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں، میں تیری صفائی پیش کروں گا. دوسرے دن کا 1 دن کا وقت لیا. دوسرے دن محل سجا، سارے لوگ آئے ہوئے تھے. تو کہا کہ بادشاہ میرے پیر و مرشد نے مجھے خواب میں آ کر کہا ہے کہ تم انتظار کرو، میں 3 دن میں آ رہا ہوں. لوگوں نے کہا اب ایسی باتیں نہ کرو، ہم نے بہت آپ کے وہ دیکھ لیے، اب ہیلے بہانے نہ کرو، بھاگنے کی تلاش نہ کرو. بادشاہ راتوں رات کہیں آپ کو کہیں یہاں سے بھگا نہ دے. ہم تو فیصلہ چاہتے، فیصلہ آج اس کو حق ملنا چاہیے، اس کا انصاف ملنا چاہیے. بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ. سلطان التمش کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، یہ جو کہتے ہیں ہم نے 3 دن کا وقت دیا، 4تھے دن ہماری جو ہے بزم میں اس دربار میں آ کر فیصلہ ہوگا. اب 3 دن اور 3 رات گزر گئے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. بڑے میدان میں جو ہے آپ انتظار کر رہے کہ اجمیر شریف کی طرف رک کر رہے، قافلے سارے آ چکے. غریب نواز رحمت اللہ تعالی اس وقت غریب نواز حیات تھے اور وہی آخری سفر تھا دہلی کا. ٹھیک ہے. مورخین نے لکھا ہے. تو آپ خود تشریف لائے، لیکن سے آئے سے پہلے ان کی آہ نکل گئی، ہائے میرے پیر مرشد نہیں آئے، اور آج آخری غروب آفتاب سے پہلے آنے کا وعدہ تھا. ٹھیک ہے. اب آپ ہی نے نماز پڑھائی. تھے تو نیک متقی پرہیزگار اللہ کے ولی تھے، سارے مخلوق نے جو بھی تھے وہاں انہوں نے نمازیں ادا کی. جب سلام پھیرا نا تو لوگوں نے دیکھا کہ 2 رکعت سرکار غریب نواز کی چھوٹ چکی، وہ پہنچ چکے، تیسری رکعت میں شامل ہو چکے تھے. نماز کے بعد مرید نے جا کر پیر و مرشد کے سینے سے لگ کر رونا شروع کیا. حضور آپ نے کہا تھا فقہ کرنا، میں نے فقہ مستی کی. آپ نے کہا تھا خشک روٹیاں کھانا، میں نے سوکھی روٹیاں کھائی ہے. آپ نے کہا تھا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، میں نے کیا تھا. آپ نے کہا تھا وطن لوٹ کر نہیں جانا، تو میں نے دلی میں ہی سکونت اختیار کر لی. حضور آپ نے یہ نہ کہا تھا کہ تجھ پر اس بڑھاپے میں الزام بھی لگایا جائے گا، تاکہ میں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھتا. کہا اے بختیار صبر کر، تو چپ کر.
کیا تیرا مقام سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا تیرا مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ سے بھی بڑا ہے؟ کیا تیرا مقام سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بڑا ہے؟ تو چپ کر. پھر آپ نے فرمایا کہ تو غم نہ کر، میں آیا ہوں نا. تو روتا ہے؟ میں اب تک تو کسی کے سامنے رویا نہیں، نہ تو شکوہ کیا. پیر آیا ہے تو پیر کے سامنے نہ رو، ان کے سامنے اپنی فریاد اپنا درد دل بیان نہ کروں. فرمایا غم نہ کر، بادشاہ سے پیغام بھیجوا دے، کل فجر کی نماز کے بعد عدالت سجائی جائے، دربار سجایا جائے. چنانچہ بڑے میدان میں جو ہے وہ جو ہے فیصلے کے لیے سب جمع ہو گئے. غریب نواز لاٹھی لے کر چل رہے ہیں اور دہلی کی سرزمین پہ کہتے ہیں کہ ہائے، میں تو اپنے خلیفہ کی ولایت کے ڈنکے اور ان کی کرامتوں کے چرچے دیکھنے کے لیے دہلی کی سرزمین پر آیا تھا. اتنے چرچے تو ان کے ولایت کے نہیں ہوئے جتنے ان کی بدنامی کے لیے لوگ گواہ بن کر کے جو ہے کتار کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے افسوس کا اظہار کیا. اب جب دربار میں پہنچے، اب آپ نے کہا کہ کہاں ہے وہ خاتون جس نے یہ الزام لگایا؟ کہا اے خاتون، تو مر جائے گی، عنقریب مر جائے گی. اس سے پہلے کہ تو یہ اس طرح کے کام کر کے جائے، توبہ کر لے. کہا بہانے نہ بناؤ، باتیں نہ بناؤ، مجھے میرا حق دلاؤ، مجھے انصاف دلاؤ، میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. کہا کوئی گواہ بھی ہیں؟ وہ 4 گواہ کھڑے، یہ 4 گواہ ہیں. کہا تم نے دیکھا تھا اس طریقے سے؟ خاموش ہو گئے، ہاتھ کانپ رہے، سر جھکے ہوئے ہیں. بادشاہ التمش کو جو ہے طیش آیا. کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے، جھوٹی گواہی دیے ہوئے ہو تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب انہوں نے بھی چونکہ بڑی رقم لی ہوئی تھی تہمت لگانے کے لیے، کہا نہیں ہم نے دیکھا ہے، تہجد کے وقت ان کے خانقاہ میں ان کو جاتے ہوئے دیکھا عورت کو، اور کچھ وقت کے بعد نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اب سیدنا خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی لاٹھی بڑھاتے ہوئے میدان کے اندر بیچ میں آ کر کے آپ نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد عرض کی مولا، میں ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں ہند میں آیا ہوں، تیرے حبیب کے حکم پر آیا ہوں. تیرے حبیب کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، علماء میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اے مولا، جب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بچہ گواہی دے سکتا ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پڑا ہوا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بچپن میں پنگوڑے میں جواب دے سکتا ہے، گواہی دے سکتا ہے، تو کیا میرے قطب الدین کی گواہی کے لیے اس کا بچہ گواہی نہیں دے سکتا؟ اس عورت کے پاس گئے، بچے کی طرف دیکھا، کہا اے بچے تو گواہی دے. وہ خاموش رہا. وہ کہنے لگے ایسی باتیں نہ کرو، ہم کو گھمانے کی بات نہ کرو، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے. کہا اے بچے تو کیوں جواب نہیں دیتا؟ غریب نواز کہتے. اس بچے نے اٹھ کر کے جو ہے بیٹھ کر کے 2 مہینے کا بچہ ہے، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ولی اللہ. آپ نے جواب دیا، کہا مجھے سلام ٹھیک ہے کر لیا، یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ کہا وہ جو سامنے سردار کھڑا ہے نا وہ میرا باپ ہے. بختیار کاکی پر تو جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، یہ لوگ منصوبہ بنا کر کے ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب سازشیں رچی گئی تھی. یہ سارا معاملہ جب لوگوں کے سامنے آیا ہوا کہ یہ تو بے قصور ہے اور اس کا باپ کوئی اور ہے، یہ کسی جو ہے لالچ میں آ کر گمراہ ہو کر کے جس طرح آپ پر الزام لگایا تھا، آپ نے جب صفائی حاصل ہو گئی اپنے مرید کو اپنے سینے سے لگایا، کہا ہاتھ پکڑا چلو میرے ساتھ. لوگوں نے کہا حضور کہاں لے جا رہے؟ کہا میں اس کو اجمیر لے جاؤں گا، اب میں دہلی میں نہیں چھوڑوں گا. میرے بختیار کاکی کو تم نے اس طرح ذلیل کیا، اس طرح رسوا کیا. کہا حضور دین اسلام کی خاطر، ہمیں شریعت مطہرہ کے تعلیمات کی خاطر، اسلام کو ہم تک پھیلانے اور اسلام کو ہم تک پہنچانے کی خاطر آپ ان کو چھوڑ کے جائیں، ان کو لے کے نہ جائیں. انہی کا صدقہ ہے کہ ہم مسلمان ہوئے. بادشاہ کہنے لگا انہی کا صدقہ ہے کہ میں نے توبہ کی ہے، میں انہی کا صدقہ پا کر کے شریعت اور سنت کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں، آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر جائیں. جب بہت زیادہ اصرار آیا تو غریب نواز نے فرمایا اے بختیار، اب صبح قیامت تک تجھ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا، تو اب یہی رہے گا اور دین کی خدمت کرے گا. تو یہ ہے پیر اور یہ ہے مرید. یعنی پیر دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور آخرت کے اندر تو یقیناً جو کام آتا ہے اس کی جو برکتیں ہیں وہ تو پھر ہے اپنی جگہ پر. تو پیر دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور اس کی مثال آپ نے ابھی سنی ہے. اللہ پاک ہمارے پیران اعظام کو سلامت رکھے. تو پیر کے دامن سے وابستہ ہونا کتنا اہم ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیر کس طرح کام آتا ہے، لیکن پیر کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں. یہ میں پھر سے عرض کروں گا،
اپنے مفاد کے لیے، اپنے جو نا وہ خواہش کے لیے پیر کو استعمال کرنا یقیناً عقل مندی کے بالکل خلاف ہے۔ تو پیرانہ نظام الحمدللہ دنیا کے اندر بھی کام آتے ہیں۔ اس دور کے اندر الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے جیتی جاگتی ایک عظیم شخصیت موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے وہ اسلامی بھائی، اگر اسلامی بہنیں بھی ہمیں اس وقت سن اور دیکھ رہی ہیں، تو اگر ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہے، اور یقیناً دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے پیرانے کامل موجود ہیں، انہی پیرانے عظام کے اندر جو صحیح شریعت کے مطابق ان چاروں شرائط کے جامع ہیں، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت، آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ کیا طریقہ ہے وابستہ ہونے کا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، دعوت اسلامی کے مبلغین سے آپ رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو امیر علیہ سنت کا مرید بنا دیا جائے گا، یا ہمارے جو نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے نمبر جن پر آپ فرمائشیں کرتے ہیں، اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا نام بھیج دیں، یا جن کو بھی مرید کروانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، بہنوں کو، ان سے جو بڑے ہیں، جو بالغ ہیں، ان سے اجازت لے کر، اور جو آپ کے اپنے بچے ہیں آپ ان کا نام انشاءاللہ نام ان پر بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بذریعہ خط یا قاصد کے بھی مرید ہو سکتے ہیں، کسی کو اور کو بھیج کر، یعنی ضروری نہیں کہ حاضر ہی ہو، ملاقاتی ہو، دور سے بھی پیر کامل کا فیض مل سکتا ہے۔ اچھا، میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ پیر و مرشد کی تو ہر کوئی تعریف بیان کرتا ہے، ہر کوئی پیر و مرشد پر ناز کرتا ہے، کاش مرید ایسے بنے کہ پیر کو اپنے مرید پر ناز ہو۔ اور یہ مثال الحمدللہ گزشتہ صدی میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمان کی ملتی ہے کہ آپ بیعت ہونے کے لیے جب پہنچے، ماریرہ شریف پہنچے شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو آپ فرماتے کچھ دنوں سے مجھے بے چینی تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تو میرے لیے دنیا سے کیا لایا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن اب امام احمد رضا کے آنے سے اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اب اللہ مجھ سے پوچھے گا نا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ مرید بھی کیا اور خلافت بھی دے دی اسی دن۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ تو پہلے تو ڈائریکٹ لوگوں کو مرید نہیں کرتے، پہلے تو ان سے چلے کراتے ہیں، آپ عبادات کراتے ہیں اور کافی چیزوں کا آپ وہ ترک کراتے ہیں، اس کے بعد جا کے مرید کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ اپنے شہزادے کے ساتھ پہنچے تھے، بولے یہ آپ کے والد ماجد کے ساتھ اعلیٰ حضرت پہنچے تھے، آپ فرماتے یہ دونوں باپ بیٹے جو ہے نا صاف ستھرا دل لے کر آئے تھے۔ دوسرے لوگ آتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پر میل چڑھا ہوتا ہے، زنگ چڑھا ہوتا ہے، تو میں ریاضتیں کروا کر اسے دور کرتا ہوں۔ یہ صاف ستھرا دل لائے تھے، انہیں صرف انتساب فیض کی، انتساب نسبت کی ضرورت تھی، بس یہ نسبت حاصل ہو گئی اور الحمدللہ یہ آگے پہنچ گویا پیر کی نظر دل پر بھی ہے کہ دل کیسا ہے، جی بڑا گندا دل ہے یا صاف ستھرا منور و مجلہ دل ہے۔ تو پیر کی یہ برکت، یعنی پیر صاحب جو ہے دلوں کو صاف بھی کرتے ہیں اور یہ برکت عطا کرتے ہیں، تو بندہ کوشش کرے اپنے آپ کو سنوارنے کی، سدھارنے کی، اور پیر صاحب کو بنانے کا جو مقصد ہے، آخر میں پھر عرض کروں گا کہ اس مقصد کا خاص خیال رکھیں اور جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق بیعت کریں، جو صحیح لوگ ہیں امیر علیہ سنت کی آپ کے سامنے مثال ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اور امیر علیہ سنت مرید کرتے ہیں غوث پاک کے سلسلے میں، اور غوث پاک کے فرامین ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سنے، ان کے سلسلے میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے، برکت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آخر میں دو شعر صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے
والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم عز و جل ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. کامل پیر کی برکت ہمیں نصیب فرما. دور حاضر کے تمام فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے رب کریم ہمارے ملک ہندوستان کو سلامتی عطا فرما. ظالموں کے ظلم، نظروں کی بد نظروں کی بد نظری سے اسے محفوظ فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے ملک ہندوستان کو خوب ترقی عروج عطا فرما. جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، دیگر مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، ٹینشنوں کے شکار ہیں، یا اللہ سب کو آسانیاں عطا فرما. اے اللہ سب کو برکت عطا فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو